قرآن کو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ السلام علیکم بھائی، کیا سوچ رہے ہیں؟ بھائی، میں قرآن کی روز تلاوت کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، مگر میرے حالات نہیں بدلتے، میں کیا کروں؟ آپ کس طرح قرآن پڑھتے ہیں؟ میں روز 3 صفحات عربی میں تلاوت کرتا ہوں۔ کیا آپ صرف عربی میں تلاوت کرتے ہیں؟ جی بھائی، میں صرف عربی میں تلاوت کرتا ہوں تاکہ مجھے ثواب مل سکے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا قرآن نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت کے لیے۔ تو پھر آپ ثواب کے لیے کیوں پڑھتے ہیں؟ پتہ نہیں، مگر شاید اس لیے کہ میں نے ہمیشہ سب کو یہی کرتے دیکھا ہے۔ بھائی، یہ تو شیطان ہے جو آپ کو ثواب کے چکر میں لگا کر ہدایت لینے سے روکتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جو کہے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی ثواب ہے؟ بھائی، کیا واقعی پورے قرآن میں کوئی آیت بھی ایسی نہیں جو کہے قرآن پڑھنے کا کوئی ثواب ہے؟ جی میرے بھائی۔ تو پھر ہمیں قرآن کو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ یعنی قرآن کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنے کا صحیح طریقہ سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن کو پڑھنے کا مقصد سامنے رکھنا ہوگا۔ دیکھیں اللہ سورہ نمبر 38 اور آیت نمبر 29 میں قرآن پڑھنے کا کیا مقصد بتا رہے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ایک کتاب ہم نے نازل کی تیری طرف برکت والی تاکہ وہ غور کریں اس کی آیتوں میں اور واسطے نصیحت کے جن کے پاس ہے عقل و سمجھ۔ اس آیت میں اللہ بتا رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا مقصد ہونا چاہیے نصیحت حاصل کرنا، اور نصیحت ملے گی آیتوں میں غور کرنے سے۔ جی میرے بھائی، سورہ 3 کی آیت 7 کے مطابق قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں، محکم آیات اور متشابہ آیات۔ تو محکم آیات یعنی حکم والی آیات وہ ہیں جن سے آپ کو اپنے اعمال کے لیے نصیحت یا حکم لینا ہے، اور نصیحت لینے سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور وہ کیا عمل ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اور وہ کیا عمل ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ اسی طرح آپ کو اپنی زندگی کے معاملات کیسے طے کرنے ہیں، مثلا میاں بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق، کاروبار کے طریقے، مال کا خرچ اور کردار و اخلاق اور دیگر احکامات کے بارے میں جاننا ہی قرآن کی محکم آیات سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ یا اللہ، میں نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں کہ ہمیں قرآن سے اس قسم کی نصیحت لینی ہے۔ اور بھائی، یہ متشابہات والی آیتوں سے کیا مراد ہے؟ متشابہ کے معنی ملتی جلتی۔ اللہ نے ان آیات کو سورہ 39 کی آیت 23 میں احسن حدیث کہا ہے، اور حدیث کے معنی ہے واقعہ۔ تو اللہ نے متشابہات والی آیات اس لیے دی ہیں کہ ہم ان آیات میں دیے گئے واقعات کو اپنی ذات سے ملا کر دیکھیں اور اپنے لیے نصیحت تلاش کریں۔ دیکھیں اللہ سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 10 میں کیا کہہ رہے ہیں۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ بے شک نازل کی ہم نے تم سب کی طرف ایک کتاب، بیچ اس کے تم سب کا ذکر ہے، کیا نہیں تم عقل لیتے؟ اس آیت کے مطابق تو اللہ کی کتاب میں ہمارا ہی ذکر ہے۔ جی بھائی، تو اس آیت کے مطابق ہمیں اللہ کی کتاب میں اپنا ذکر تلاش کرنا ہے، یعنی اللہ کی کتاب کو کہانی کی کتاب نہیں سمجھنا، یعنی قرآن میں متشابہ آیات یعنی احسن حدیث پڑھتے ہوئے یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ نے ہمیں یہ کتاب ماضی کے قصے پڑھنے کے لیے دی ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں لکھی اس بات کا ہم سے کیا تعلق ہے، یعنی جو غلطی قرآن میں بیان لوگوں نے کی، کہیں ہم وہی غلطی دہرا کر انہی لوگوں میں شامل تو نہیں ہو رہے۔ یعنی جب قرآن میں کسی قوم یا لوگوں کا ذکر آئے تو اس کو صرف ماضی کا قصہ نہ سمجھیں بلکہ اپنی ذات سے جوڑیں۔ مثلا جب فرعون کا ذکر آئے تو سمجھیں کہ فرعون تو ایک اللہ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کرنے والے کا کردار تھا، یہ اس دور میں بھی تھا اور ہر دور میں نظر آئے گا۔
हमें बस ये देखना है कि कहीं हम तो फिरौन नहीं बन रहे, यानी अल्लाह की आयत में दिए गए अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी जाती राय को अहमियत देकर तकब्बुर तो नहीं कर रहे। तो मेरे भाई, इस तरह जब हम अल्लाह की आयत अपने जिक्र या नसीहत के लिए पढ़ेंगे तो ही हमें अल्लाह की किताब से हिदायत मिलेगी। भाई, आपकी इस वजाहत के बाद तो मुझे कुरान समझने के लिए आसान लग रहा है, मगर लोग कहते हैं कि कुरान एक मुश्किल किताब है। भाई, ये तो शैतान है जो कुरान को मुश्किल किताब कहता है। देखें अल्लाह सूरह नंबर 54 की आयत 17 में क्या कह रहे हैं, वलक़द यस्सरना अल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने आसान कर दिया कुरआन को नसीहत के लिए, फिर है कोई के समझे। भाई, इस आयत में तो अल्लाह कह रहे हैं कि कुरान आसान है जिक्र यानी नसीहत के लिए। जी भाई, इस सूरह 54 की आयत 22, 32 और 40 में भी अल्लाह ने यही बात दोहराई है। तो अल्लाह ने एक ही सूरह में 4 दफा कहा कि कुरान आसान है नसीहत लेने के लिए, मगर बाज लोगों को शायद यकीन नहीं अल्लाह की बात पर कि वो कुरान को मुश्किल किताब कह देते हैं। और क्या आपको पता है कि कुरान में तकरीबन 5000 के करीब मुनफरिद लफ्ज हैं और सिर्फ 100 लफ्ज ऐसे हैं जो आधे कुरान को कवर करते हैं। यानी अगर आप सिर्फ 100 लफ्जों के मानी याद कर लें तो आपको आधे कुरान के मानी पता होंगे, और बकिया अल्फाज भी आप लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमे वाले कुरान से पढ़कर थोड़े अरसे में पहचानने लगेंगे, और फिर आपकी सलात भी समझकर पढ़ने वाली सलात हो जाएगी। अच्छा भाई, क्या मैं किसी भी कुरान से पढ़ सकता हूँ? जी मेरे भाई, आप कोई भी ऐसा कुरान ले लीजिए जिसमें लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा हो, ताकि आप लफ्जों को पहचान सकें, मगर पढ़ते हुए आपको सूरह 75 की आयत 16 से 20 में दी गई हिदायत का ख्याल रखना है। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बी इन्ना अलैना जम्अहू व कुरआना फइज़ा क़रअनाहू फत्तबि' कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना कल्ला बल तुहिब्बूना अल आजिला, नहीं तुम हरकत दो इसके साथ अपनी जबान को जल्दी के लिए इसके साथ, बेशक हमारे जिम्मा है इसका जमा करना और पढ़ा देना, फिर जब हम इसको पढ़ाएं बस अमल करो इस पढ़ाए हुए पर, फिर बेशक हमारे जिम्मा है इसका बयान करना, हरगिज नहीं बल्कि तुम मोहब्बत करते हो जल्दी वाली से। भाई, इन आयात के मुताबिक तो हमें कुरान को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है और अल्लाह हमें पढ़ाएंगे, और जब हम इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ही इसको बयान या वाज़े करेंगे। जी भाई, आपकी तवज्जो इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि कितना कुरान रोज पढ़ा, बल्कि आपकी तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि आज कुरान से किस बात पर नसीहत ली और आज तक जितनी नसीहत ली उस नसीहत पर कितना अमल किया। और भाई, अल्लाह कुरान को बयान किस तरह करते हैं? भाई, जब आप कुरान से नसीहत ले रहे होते हैं और आपके सामने उन अहकामात से जुड़ा कोई मामला आ जाता है तो अल्लाह कुरान से आपको न सिर्फ हक यानी सच बताते हैं, बल्कि इन आयात की बेहतरीन तफसीर भी कर देते हैं, और आप इंसानों की लिखी हुई तफसीर पढ़कर गुमराह होने से बच जाते हैं। देखें अल्लाह सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 33 में क्या कह रहे हैं, वला यअतूनका बिमसलिन इल्ला जिनाका बिलहक्की व अहसना तफसीरा, और नहीं ये आते तेरे पास साथ किसी मिसाल के, मगर हम भेज देते हैं तेरे पास साथ सच्चाई के और बेहतरीन तफसीर। भाई, इस आयत के मुताबिक तो अल्लाह बेहतरीन तफसीर करते हैं, यानी हमें किसी भी तफसीर पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा भाई, मैं कुरान से अपने किसी मसले पर मुकम्मल रहनुमाई कैसे ले सकता हूँ?
اللہ نے قرآن کو انسانی نفسیات کے مطابق رکھا ہے اور اسی بنیاد پر آپ کے اسکول کا طریقہ ہے. یعنی جب آپ اسکول جاتے ہیں تو پہلے انگلش کا پیریڈ ہوتا ہے، پھر اردو کا ہوتا ہے، پھر سائنس کا ہوتا ہے، پھر حساب کا ہوتا ہے. یعنی ہر تھوڑی دیر کے بعد موضوع بدل جاتا ہے تاکہ آپ بور نہ ہوں. تو ایک دن میں آپ تھوڑی سائنس، تھوڑا حساب، تھوڑی اردو وغیرہ سیکھتے ہیں، مگر جب امتحان کی تیاری کرتے ہیں تو ساری پڑھی ہوئی اردو ایک جگہ کرتے ہیں، ساری سائنس ایک جگہ کرتے ہیں اور دیگر تمام موضوع الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں. اسی طرح قرآن میں ہر لفظ ایک موضوع ہے. مثلا طلاق کا لفظ قرآن میں سورہ بقرہ نمبر 2 اور سورۃ الحجرات نمبر 33 اور سورۃ الطلاق نمبر 65 میں آیا ہے. تو جب آپ کو طلاق کے موضوع کو سمجھنا ہے تو آپ کو ان تمام آیات کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے اور پڑھنا ہوتا ہے. اس سے آپ کو پورا موضوع سمجھ میں آ جاتا ہے اور پھر کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر کوئی شخص کوئی بات اپنے پاس سے کرے تو آپ کہیں گے کہ میں نے اس موضوع پر تمام آیات قرآن سے پڑھی ہیں، اور اگر آپ سچے ہیں تو قرآن سے ثابت کرو. تو اس طرح آپ گمراہ ہونے سے بچ جاتے ہیں. لیکن بھائی ہم اس طرح موضوع کے اوپر آیات کیسے ڈھونڈیں گے؟ بھائی یہ بہت آسان ہے. اب بازار میں ایسی کتابیں مل جاتی ہیں اور موبائل ایپ بھی دستیاب ہیں جو ہر لفظ کے اوپر تمام آیات دکھا دیتی ہیں، جو آپ کسی بھی لفظ با لفظ ترجمے والے قرآن سے پڑھ سکتے ہیں. اور بھائی قرآن پڑھنے کا بہترین وقت کیا ہے؟ آپ سورہ نمبر 73 کی آیت 1 سے 4 تک اور سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 دیکھیں. یا ایہا المزمل قمی اللیل الا قلیلا نصفہ اوی انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتلی القرآن ترتیلا. اے لپیٹنے والے، قیام کر رات کو مگر تھوڑا سا حصہ، اس کی آدھی 12 بجے، یا کم کر دو اس میں سے تھوڑا سا یا زیادہ، اس پر اور پڑھا کرو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر. اقیمی الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. قائم کرو صلاۃ ڈھلنے سے سورج کے طرف اندھیرے رات کے، اور قرآن فجر کو، بے شک قرآن فجر کا ہے گواہی دیا گیا. بھائی اللہ نے قرآن پڑھنے کے 2 بہترین وقت بتائے ہیں. ایک جب رات ہو جائے تو پڑھیں، چاہے رات 12 بجے تک پڑھیں یا چاہیں تو تھوڑا کم یا تھوڑا زیادہ کر لیں، اور دوسرا فجر کا وقت. جی بھائی، ان دونوں اوقات میں آپ دنیاوی مصروفیات سے فارغ ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو توجہ سے پڑھ سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آپ پر فرض ہے ہدایت کے لیے. دیکھیں اللہ آپ کو سورہ نمبر 28 اور آیت نمبر 85 میں کیا کہہ رہے ہیں. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن ہوا فی ضلال مبین. بے شک جس نے فرض کیا تم پر قرآن، وہ تمہیں پھیر لائے گا طرف منزل کے. کہہ دو میرا رب جانتا ہے کون آیا ساتھ ہدایت کے اور کون ہے جو بیچ گمراہی میں واضح. بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بتایا کہ قرآن ہم پر فرض ہے ہدایت لینے کے لیے، اور ہمیں ہدایت تب ملے گی جب ہم آیات کو آہستہ آہستہ اور اپنی ذات سے جوڑ کر نصیحت لینے کے لیے پڑھیں گے کسی بھی لفظ با لفظ ترجمے والے قرآن سے. تو پھر ہمیں علم دینا اللہ کی ذمہ داری ہے اور ہمیں ملی ہوئی نصیحت پر عمل کرنا ہے. جی میرے بھائی، اب آپ اس پیغام سے دوسروں کی آگاہی کے لیے اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا.